بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کا یہ لیکچر ڈفرینشیٹ فرق کرے، دو چیزوں کے درمیان فرق کرے. یہ آپ کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے، یہ آپ سے انٹرویو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے ہمارے دین اور مذہب کے حوالے سے ہمارے اسٹوڈنٹ نہیں جانتے ہیں دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے. دین اٹ از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، بس اس کی تعریف ہو گئی. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، انگریزی میں اس کی تعریف لکھے. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے، ختم. مذہب کیا ہے؟ یہ محض چند عبادات اور اعتقادات کا نام ہے، اس کی تعریف ہو گئی. یہ محض چند عبادات اور طریقوں کا نام ہے. میں اس کو مزید واضح کرتا ہوں. ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، جبکہ ہمارے مذاہب وہ 5 ہے. 4 مذاہب ہیں، ہمارے 4 فقہ ہیں. ایک فقہ جعفریہ ہے جو شیعہ حضرات کا ہے. تو ہمارے مذہب کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے. اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، ہمارے امام صاحب یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں نماز، بعض امام یہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور شیعہ حضرات ہاتھ اس طرح چھوڑتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں عبادات کے طریقے، جبکہ دین ہمارا ایک ہے. وہ بھی 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور ہم بھی 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں. یہ آپ کا ہوا دین اور مذہب میں فرق. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ آپ کا دین ہوا. یہ محض چند عبادات اور اعتقادات یا عبادت کے طریقوں کا نام ہے، ختم. اس کے بعد آپ کا ہے حج اور عمرہ میں فرق، بہت بڑا ڈفرینشیٹ ہے. حج مخصوص ایام میں کیا جاتا ہے. اگر آج کوئی کہے کہ میں جاتا ہوں اور حج کرتا ہوں تو لوگ ہنسیں گے. وجہ کیا ہے؟ حج کے لیے 5 دن مخصوص ہے. پورے سال میں 365 دن میں صرف 5 دن میں حج ادا کیا جاتا ہے. وہ کون سے دن ہے؟ وہ ذی الحجہ کے ایک مخصوص مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اس کے 8 سے شروع ہوتا ہے اور 12 پر ختم ہوتا ہے. حج مخصوص ایام میں ادا کیا جاتا ہے، لیکن چیزیں وہی ہوتی ہیں. وہی طواف ہے، وہی احرام ہے، وہی شیطان کو مارنا ہے، وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مخصوص ایام میں. جبکہ عمرہ کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، عمرہ کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ کا حج مخصوص ایام میں ادا ہوتا ہے. اس کی تعریف ہو گئی. ایمان اور اسلام میں فرق. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 سوالوں کا پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بتائیں اور اسلام بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان 7 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ 7 چیزیں، جس کو آپ ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ کتبہ رسولہ بالیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ آپ کا ہوا کیا؟ یہ آپ کا ہوا ایمان. اور آپ کا اسلام کیا ہے؟ 5 pillars are called اسلام. 5 pillars، اس میں کلمہ ہے، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے. یہ آپ کا اسلام ہوا، ڈفرینشیٹ ہو گیا. اس کے بعد غزوہ اور سریہ میں کیا فرق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ میں بنفس نفیس خود حصہ لیا، اس میں لڑائی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ گئے، اس کو غزوہ. جبکہ جب کسی صحابی کو امیر بنا کر ڈائریکشن دی، ان کو ہدایات دی، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سریہ ہے. اس کی تعداد 27 ہے اور اس کی تعداد 57 ہے. ان غزوات اور سریات میں کل کتنے افراد ہلاک ہوئے، کتنے شہید ہوئے، مکمل آپ ڈیٹا لے لیں. آپ کے غزوات کی تاریخ میں 261 مسلمان شہید ہوئے تمام غزوات میں. کتنے؟ نہایت کم تعداد ہے. یعنی اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور سے پھیلا، اسلام تبلیغ کے زور سے پھیلا. اور کفار کتنے ہلاک ہوئے؟ کفار ہلاک ہوئے 759. یہ ڈیٹا آپ اپنے ساتھ لکھ لیں. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 27 مرتبہ لڑائیاں ہوئی. ان 27 غزوات میں اتنے مسلمان شہید ہوئے اور اتنے کافر ہلاک ہوئے. یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے. علم اور عمل کیا ہے؟ سمپلی میں آپ کو بتاتا ہوں. کسی چیز کا آپ کی یادداشت میں آ جانا
کوئی نئی بات آپ کے میموری میں سیو ہو جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ آپ کا علم کہلاتا ہے۔ جبکہ اس پر ایکٹ کرنا، اس پر عمل کرنا، آپ کو پتہ چلا کہ عشاء کی سنت کے بعد 5 نیتوں سے 2 رکعت نفل پڑھنا، صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت، صلاۃ شکرانہ، صلاۃ ایصال ثواب اور صلاۃ تہجد۔ آپ کے علم میں یہ بات آئی؟ اگر آپ نے آج رات یہ پڑھی تو علم اور عمل کا یہاں پر جوڑ آیا۔ کیا آیا؟ علم، کوئی چیز انفارمیشن یہاں پر لاشعور میں سیو ہو جانا، جبکہ اس پر ایکٹ وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ عمل کہلاتا ہے۔ ایوان زیریں، ایوان بالا، ان دونوں کے مجموعے کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہوتے ہیں، ان دونوں کے مغلوبے کو، ان دونوں کے اجتماع کو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ ایوان زیری قومی اسمبلی کو کہتے ہیں، آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ایوان زیری ہیں، جبکہ آپ کی جو سینٹ ہے اس کو ایوان بالا کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مغلوبے کو، اجتماع کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، جبکہ ایوان زیری سے مراد چھوٹی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، جبکہ بڑی اسمبلی آپ کی سینٹ ہے۔ آپ کی سینٹ کی اس وقت کتنے ارکان ہیں؟ 108۔ اس کے بعد زبور اور الہامی کتابیں، ہمارے پاس 4 الہامی کتابیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4 الہامی کتابیں۔ زبور اور باقی 3 الہامی کتابوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ باقی تمام کی تمام الہامی کتابیں، انجیل، تورات اور قرآن، یہ لاز کی کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کی کتابیں ہیں، ان میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات موجود ہیں، جبکہ زبور واحد کتاب ہے جس میں کوئی لا وغیرہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے، تو اس کو آپ شریعت میں نہ رکھیے، اس کو آپ لا میں نہ رکھیے۔ باقی 3 کتابیں لا کی حیثیت رکھتی ہیں، جبکہ زبور جو ہے وہ کس چیز کی حیثیت رکھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے ہیں۔ دریا اور سمندر، ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر نہیں جانتے ہیں، اس کو آپس میں انٹرمکس کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا ہوتا ہے اور یہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑے جو آپ کے اوشن ہیں، بڑے بڑے دریا آپ کے اوشن میں گر جاتے ہیں، اور ان کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ 7 ہے، اور ان کی تعداد 100+ ہے، جو آپ کے بڑے بڑے دریا ہے۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام، ہمارے پی ایچ ڈی میں اسٹوڈنٹ مکس کر جاتے ہیں۔ پاکستان نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام، پاکستان نظریہ اسلام پر بنا، پاکستان نظریہ اسلام پر بنا۔ اس کے بعد ہم نے اس کو نظریہ پاکستان کا نام دیا۔ کب دیا؟ 1940 تک ہم نظریہ اسلام کرتے رہے، یعنی مسلمان اور ہندو 2 قوم ہیں۔ بعد میں 1940 میں جب 23 مارچ کو قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد کو بھی ہم نے نظریہ اسلام کا نام دیا، لیکن اگلے دن 24 مارچ کو ہندو پریس نے اس کو نظریہ پاکستان کہا۔ بعد میں یہ عوام میں یہ کیا ہوا؟ مشہور ہوا نظریہ پاکستان کے نام سے، تھا یہ نظریہ اسلام۔ قومیت اور صوبائیت کیا ہے؟ قومیت نیشنلزم، پروونشلزم۔ قومیت، قوم کس چیز سے بنتی ہے؟ برصغیر میں اس کی بہت بڑی تعریف ہوئی۔ قوم کس چیز سے بنتی ہے؟ یہ جغرافیے سے نہیں بنتی ہے۔ یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ مسلمانوں نے اس کو یہی کہا۔ مسلمانوں نے کیا کہا کہ قومیں جغرافیہ سے نہیں بنتی ہے، بلکہ قومیں آپ کے دین سے بنتی ہے۔ کس چیز سے بنتی ہے؟ یعنی مسلمان وہ قوم ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمودات کی روشنی میں، کہ پاکستان اس دن وجود میں آ گیا تھا جب سب سے پہلے برصغیر میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب ایک ہندو مسلمان ہوا، اس دن ایک علیحدہ قوم بنی، حالانکہ جغرافیہ اس کا یہی تھا، وہ دلی میں رہتا تھا یا لاہور میں رہتا تھا، لیکن تھا علیحدہ قوم۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قومیں جغرافیہ سے نہیں بنتی ہے، بلکہ قومیں آپ کے ادیان اور مذاہب اور آپ کے نظریے سے بنتی ہے۔ اس کے بعد جمہوریت اور صوبائیت۔ صوبائیت کیا ہے؟ صوبائیت سے تعصب کی بو آتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ صوبائیت اصل میں تعصب سے بنا ہے، یعنی پاکستان کے 4 یا 5 صوبے ہیں،
اس میں سے ہر کوئی زیادہ مفادات اپنی طرف کھینچنا اور وفاق کو یا مرکز کو لفٹ نہ کرانا، یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا صوبائیت ہے جو ملک کے لیے ایک زیر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے جمہوریت اور مطلق العنانیت کی طرف۔ آپ کا جمہوریت اور مطلق العنانیت، جمہوریت کیا ہے؟ ڈیموکریسی. It is a kind of government for the it is a kind of government for the people, by the people and to the people. It is to the people, for the people and by the people. اور یہ تعریف ابراہم لنکن نے آپ کے لیے کی ہے۔ یہ آپ کی جمہوریت ہے جس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، جبکہ مطلق العنانیت ڈکٹیٹرشپ کیا ہوتی ہے؟ جس میں ایک شخص کی رائے کو معتبر سمجھا جاتا ہے اور بائی فورس یہ انسانوں پر لاگو کر دی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ انٹرویو کوچنگ کلاس